الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان المعظم کا اختتام رمضان المبارک کا تقریباً آغاز ہے. اتنا بابرکت مہینہ اور اتنا نیکیوں کو کمانے والا مہینہ سوائے رمضان کے اور کوئی مہینہ نہیں. یہ اللہ کا اس امت پر بہت بڑا انعام اور بہت بڑا فضل اور اس رب کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو حاصل کرنے کے قریب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو رمضان بھی عطا فرما، اس کی برکات بھی عطا فرما، اس کی خیریں بھی عطا فرما اور اس کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے کی بھی توفیق نصیب فرما. پہلے زمانوں میں استقبال رمضان کے عنوان پر زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان کسے کہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت، اس کا کیا مرتبہ، اس کا کیا رتبہ، اس کا کیا مقام، اس کے اندر کتنی خیریں، اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں. اس وقت کے وہ لوگ جن کو آج ہم ان پڑھ کہتے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ رمضان کسے کہتے ہیں. ہم نے ترقی کر لی، اللہ معاف کرے، بہت پڑھ لیا، اتنا پڑھ لیا کہ دین کے اعتبار سے ہم کورے ہو گئے، دین کے اعتبار سے ہم پیچھے ہو گئے. ہمیں بتلانا پڑتا ہے کہ جی رمضان آ گیا ہے اور رمضان کی برکات یہ ہیں، اس کے فضائل یہ ہیں اور اس کے اندر یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس کو بار بار اٹھانا پڑتا ہے کہ جی یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، جی یہ مہینہ راتوں کو جاگ کر موبائل فون استعمال کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ مارکیٹوں میں رونق لگانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. بہرحال رمضان المبارک کی آمد پر ایک چیز جو ہر انسان محسوس کرتا ہے وہ ماحول میں تبدیلی محسوس کرتا ہے. ایک آج کا دن ہے نا، ابھی رمضان میں ایک دن 2 دن باقی ہیں، اور ایک وہ دن ہوگا جو رمضان کا پہلا روزہ ہوگا. ہر انسان ایک روحانیت محسوس کرتا ہے.
وہ صبح سحری کا کھانا اور سحری کھانے کے بعد مسجد کو نکلنا، ہر گھر سے افراد نکل رہے ہوتے کہ جی کیا کرنا ہے، جی اللہ کو منانے جانا ہے، اللہ کے گھر جانا ہے، اللہ کا مہمان بننا ہے۔ ہر انسان اپنے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ خواتین گھروں میں جو ہے وہ نمازوں کا، روزوں کا، اللہ سے مانگنے کا وہ اہتمام کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ سحری کا اپنا سرور ہوتا ہے، وہ تراویح کی اپنی رونق ہوتی ہے، وہ افطاری کی اپنی لذت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان اس ماحول کے ذریعے سے اپنے آپ کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ بن جاؤں، میرا ایمان کچھ بن جائے، میرے اندر تقویٰ کسی درجے میں حاصل ہو جائے۔ بہرحال اللہ پاک وہ ماحول بھی نصیب فرما، اس ماحول سے جو روحانیت حاصل ہوتی ہے اللہ اس روحانیت کے ذریعے سے اپنی روح کی غذا کو مکمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب شعبان المعظم کا آخر ہوتا تھا تو آپ ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ خطبہ آپ رمضان سے آنے سے قبل جو آخری جو شعبان کا جمعہ ہوتا تھا آپ اس جمعے میں یہ خطبہ آپ ارشاد فرماتے تھے، اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ جو شعبان کی 29 تاریخ ہوتی تھی اس 29 تاریخ کو آپ یہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ کا فضل ہوا کہ آج شعبان کی 29 بھی ہے اور آج جمعۃ المبارک بھی ہے، یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ تو ہم وہ خطبہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کو دے کر، اس خطبے کو ذکر کر کے، اس خطبے کو بیان کر کے حضور کی سنت کو زندہ کریں گے، اور آپ حضرات اس خطبے کو سن کر صحابہ کی سنت کو زندہ فرمائیں گے۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ بیہقی کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخر کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خطبہ دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فقال، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ تم پر چھا جانے والا ہے، ایسا مہینہ تم پر متوجہ ہونے والا ہے، شہر عظیم، جو بہت بڑا مہینہ ہے، جو بہت بڑا مہینہ ہے۔ حضور جس کو فرما دیں کہ وہ بہت بڑا مہینہ ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی رفعت کا کیا کہنا۔ فرمایا کہ وہ بہت بڑا مہینہ ہے، شہر مبارک، با برکت مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں برکتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات ایسی ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو 1000 سال تک اللہ کی عبادت کر کے جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اگر اس امت کا کوئی فرد اس ایک رات میں اللہ کی ایسی عبادت کرے جیسے عبادت کا حق ہے، تو اللہ پاک اس کو اتنا قرب عطا فرمائیں گے جتنا قرب 1000 سال کی عبادت کے بعد اللہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ ترقی جو انسان کو 1000 سال عبادت پہ ملتی ہے، ایک رات عبادت پہ اللہ پاک وہ ترقی عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے نا، وہ نوکری کرتا ہے، پورا سال نوکری کرتا ہے، 12 مہینے اس کا ایک فگر ہوتا ہے ہر مہینے کی تنخواہ کا، جی پورے سال مجھے ہر مہینے تنخواہ ملی، 12 مہینے کی تنخواہ میری ہی بنتی ہے۔ اور دوسرا آدمی کیا کہتا ہے، او جی ہمارا تو ہفتے کا جو کاروبار ہے وہ اس میں نفع اتنا ہو جاتا ہے جتنا آپ کی پورے سال کی تنخواہ۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ بس وہ آدمی جو پورا سال جو وہ پوری ایک رات اللہ پاک کی عبادت کرے گا، اللہ پاک اس ایک رات میں اس کو اتنی ترقی عطا فرما دیں گے جتنی ترقیاں لوگ ہزاروں سال عبادت کرنے پر اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس مہینے میں اللہ پاک نے روزوں کو فرض فرمایا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے میں اس مہینے کی راتوں میں قیام کرنا یہ سنت مؤکدہ قرار دیا گیا۔ یہ مہینہ اس میں روزہ رکھنا یہ فرض قرار دیا گیا، اور رات کا قیام یعنی تراویح کی نماز آپ نے فرمایا کہ یہ سنت مؤکدہ قرار دی گئی۔
فرمایا نا یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ چھا جائے گا تم پر، یہ مہینہ چھا جائے گا. اس مہینے کے دنوں کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے آدمی کو، گن گن کر وہ دن انسان کو گزارنے چاہیے. ایک آدمی نے عمرے پہ جانا ہو نا، اس کو پتا ہو کہ جی آج سے 3 دن کے بعد میری فلائٹ ہے مثال کے طور پہ نا، تو ایک شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ جی میں کب جا کے بیت اللہ دیکھ لوں. بھائی 3 دن رہ گئے، جی بھائی 2 دن رہ گئے، اور جی 1 دن رہ گیا، جی 24 گھنٹے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ آج ظہر کی نماز میں نے یہاں پڑھی ہے نا، کل ظہر کی نماز حضور کے قدموں میں ہوگی. اب وہ ایک اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں نا، بھائی آپ اتنے بے چین کیوں ہو رہے ہو؟ آپ کی بے چینی سے کیا گھڑی تیز چلنے لگے گی، وقت تیز گزرے گا؟ نہیں، شوق ہے، ایک جذبہ ہے کہ میں پہنچ جاؤں کسی طریقے سے، یہ وقت کسی طریقے سے جلدی سے گزر جائے، میں مدینے میں پہنچ جاؤں، میں مکہ المکرمہ میں پہنچ جاؤں، میں اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے بیت اللہ کی زیارت کر لوں. ایک شوق ہوتا ہے. ایسے اس مہینے کا شوق ہونا چاہیے کہ کیسے میں اس مہینے کو پالوں، کیسے میں اس مہینے میں داخل ہو جاؤں، کیسے اس کی برکات کو میں سمیٹ لوں. اس کا انسان کو شوق ہونا چاہیے کہ جی 1 دن رہ گیا، جی آدھا دن رہ گیا، اتنے گھنٹے رہ گئے، جی ہم سحری کریں گے اور پھر ہم اللہ کے لیے اپنے کھانے پینے کو ہم چھوڑ دیں گے. اس کا انسان کو شوق ہونا چاہیے. پھر فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں، ماہ مبارک ماہ رمضان میں ایک نفلی عمل کرتا ہے، ایک نفل عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ. جس شخص نے اس مہینے میں ایک کوئی فرض ادا کیا، ظہر کی فرض نماز ادا کر لی، عصر کی فرض نماز ادا کر دی، اللہ کی راہ میں اپنے اوپر جو لازم اور فرض اور واجب جو زکوٰۃ تھی وہ انسان نے ادا کر دی، ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے، 70 فرض ادا کیے ہیں، اس کو اتنا ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ. یہ مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، اللہ کے لیے صبر کیا ہے. اللہ نے منع کیا ہے کہ کھانا نہیں ہے تو نہیں کھانا. سامنے والا لڑ رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، نازیبا کلمات استعمال کر رہا ہے، میں حق پر ہونے کے باوجود میں اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر کا مہینہ ہے. اور آپ نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور فرمایا کہ صبر کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جنت ہوتا ہے. فرمایا جو شخص صبر کرے گا، جو صابر ہوگا، جن کو اللہ صابرین میں شمار فرمائیں گے، ان کو اللہ پاک بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے، اللہ پاک بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے. آپ نے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ دوسروں کے احساس کرنے کا مہینہ ہے، یہ دوسروں کے احساس کرنے کا مہینہ ہے. وہ آدمی کہ جس کے گھر میں روز ہی مرغ مسلم اور بکرے پک رہے ہوں، اس کو کیا پتا کہ فاقے کسے کہتے ہیں، اس کو کیا پتا بھوک کسے کہتے ہیں، اسے کیا پتا پیاس کسے کہتے ہیں. فرمایا کہ یہ احساس کرنے کا مہینہ ہے. اچھا، اس مہینے میں دیکھیں عام دنوں میں ایک آدمی کھاتا پیتا ہو نا، اسے اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب ایک مالدار کھاتا پیتا آدمی صبح سے لے کے شام تک کا روزہ رکھتا ہے نا، اور اس روزہ رکھنے کے بعد وہ جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور جب وہ مغرب کی اذان سنتا ہے، افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس وقت جو وہ کھا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کھانے کی لذت کو ایک غریب بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے اور ایک امیر بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بھوک میں تو دونوں شریک ہیں نا، صبح سے تو دونوں ہی بھوکے ہیں نا. تو اس امیر کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ آج میں نے صبح سے لے کے شام تک ایک روزہ رکھا، میں نے اپنے صبح کے ناشتے کو اور دوپہر کے کھانے کو اور پینے کو میں نے ترک کیا. بھوک کسے کہتے ہیں، فاقہ کیا ہوتا ہے، وہ انسان کے اندر بھوک سے جو بے چینی اٹھتی ہے، وہ بے چینی کیا ہوتی ہے، آج مجھے اس کا اندازہ ہوا، آج مجھے اس کا اندازہ ہوا. تو اس افطاری کی لذت کو وہ امیر بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے اور وہ غریب بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے. غریب کا احساس امیر کو ہو جاتا ہے کہ جی غربت کسے کہتے ہیں، غربت کس چیز کا نام ہے، وہ اس وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ یہ
احساس کرنے کا مہینہ ہے، یہ احساس کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادَ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ مہینہ، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ پورا سال دسترخوان پر ایک وقت میں وہ نعمتیں نہیں ہوتی جو ماہ مبارک کے رمضان کے روزے میں افطاری کے وقت ہمارے دسترخوان پہ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے اس دسترخوان کو ایک عجیب وسعت عطا فرمائی ہے، ایک عجیب اس میں برکت ہوتی ہے۔ وہ کھانے جو عام دنوں میں ہمارے دسترخوان پہ نہیں ہوتے، رمضان المبارک میں افطاری کے وقت میں وہ چیزیں ہمارے دسترخوان پہ ہوتی ہیں۔ وہ کھانے کھلانے کا، وہ افطاری کرانے کا رواج عام دنوں میں کوئی نظر نہیں آتا، جو ماہ مبارک کے اندر اللہ پاک ہم سب کو دکھلا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے رمضان، اور اس طرح اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ملک پاکستان ہے، وہ لوگ جن کو اللہ پاک رمضان مبارک کا مہینہ حرمین شریفین میں عطا فرماتے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں لوگ دسترخوان پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بٹھاتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان سے کھاؤ، ہمارے دسترخوان سے کھاؤ۔ کیوں کھاؤ بھائی؟ اللہ راضی ہوگا اور اس میں اضافہ ہوگا۔ پکڑ پکڑ کر کھلا رہے ہوتے لوگوں کو، ہماری یہاں سے کھاؤ اور یہاں ہمارے دسترخوان سے تم کھانے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما، من فطر فیہ صائما، جو شخص کسی آدمی کو، کسی روزہ دار کو افطار کروائے، فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، فرمایا کہ اس روزہ افطار کروانے کی وجہ سے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو روزہ افطار کروا دیا، فرمایا کہ جس نے روزہ افطار کروایا اس کے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا آسان سا معاملہ ہے۔ آگے فرمایا وعتق رقبتہ من النار، اس روزہ افطار کرانے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیں گے۔ افطار کروا لیا، جہنم سے خلاصی ہے، اس کو اللہ پاک جہنم سے اور جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، فرمایا کہ اللہ پاک اس افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی بدلہ اور اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جتنا ثواب اللہ اس روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو روزہ رکھنے کا پورا ثواب ملے گا۔ اس نے افطاری کروائی، اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا اس روزہ رکھنے والے کو اللہ پاک نے اجر عطا فرمایا۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ واضح فرما دیا تم افطار کروا دو، افطار کروانے کی وجہ سے تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، جہنم کی آگ سے تمہیں دور کر دیں گے، چھٹکارا عطا فرما دیں گے، اور اس روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملا اتنا ثواب تمہیں بھی ملے گا اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر اب سوال سنیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، فرمایا قلنا یا رسول اللہ، ہم نے سوال کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لیس کلنا یجد ما یفطر به صائما، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر شخص اتنا نہیں اپنے پاس مال و متاع پاتا ہے کہ وہ لوگوں کو افطار کروائے۔ صحابہ کے حالات بڑے عجیب حالات تھے، اپنا پورا ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا صحابہ نے ایک سوال کیا ہمارے لیے آسانی کے لیے، سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو افطار کروائیں۔ قسمہ پرسی کے حالات، قسمہ پرسی کے حالات، ہمارے دسترخوان کی نعمتیں دیکھیں، افطاری ایک ہماری دیکھیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی افطاری دیکھیں، کیا افطاری تھی ان کی۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، اور ہمارا ایمان دیکھ لیں اور ان کے ایمان کو دیکھ لیں، ہماری عبادت دیکھ لیں اور ان کی عبادت دیکھ لیں، ہمارا رمضان دیکھ لیں اور ان کا رمضان دیکھ لیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم تو نہیں پاتے اتنا کہ ہم اور لوگوں کو افطار کروائیں، یہ نعمت، یہ ثواب، یہ اجر ہم کیسے حاصل کر لیں؟ آپ علیہ السلام نے معاملے کو بہت آسان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس کو بھی عطا فرما دیں گے، من فطر صائما علی مذقۃ لبن او شربۃ ماء، یہ ثواب اللہ پاک اس کو بھی عطا فرما دیں گے جو کسی شخص کو ایک گھونٹ دودھ کا دے دے، ایک گھونٹ دودھ کا کسی کو پلا دو، اللہ پاک روزہ کھلوانے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ پھر فرمایا کہ او شربۃ من ماء، چلو تمہیں دودھ نہیں ملتا، تمہیں کوئی لسی نہیں ملتی، کوئی مشروب نہیں ملتا تمہیں اس کو پلانے کے لیے، پانی تو مل جاتا ہے نا،
ایک گھونٹ کسی کو پانی پلا دو، ایک کھجور کسی کو دے دو، اس گھونٹ پانی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ ثواب عطا فرما دے گا۔ کتنا آسان کر دیا یہ معاملہ، کتنا آسان کر دیا یہ معاملہ۔ ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک گھونٹ کسی کو دودھ پلا دو، لسی پلا دو، شربت پلا دو، ایک کھجور کسی کو دے دو، اور اس نیت سے دے دو کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں، تو عزیز دوستوں اللہ پاک یہ ثواب اس کو بھی عطا فرما دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دینا اخلاص کی نیت سے ہو اور اپنے حلال مال سے ہو، اپنے حلال مال سے۔ ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک وہ روزہ رکھتا ہے، دوسرا آدمی ٹرے لے کے پہنچ جاتا ہے کہ جی ہماری طرف سے آپ یہ افطاری کر لیں، اور وہ جس مال کی افطاری آ رہی ہے اس مال کا پتہ ہی نہیں کہ بھی وہ کہاں کا مال ہے۔ جب بھی کبھی کسی کے گھر میں افطاری کا سامان بھیجے تو بھائی اس نیت سے بھیجو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اپنے حلال پاکیزہ مال سے بھیجیں، ایسا نہ ہو اس بیچارے کا روزہ خراب ہو جائے۔ اس کو تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن پکڑ اس کی ہوگی کہ جس نے ناجائز مال کی افطاری اور ناجائز راستے سے کمایا ہوا مال، اس سے افطاری جو ہے نا وہ لے کر اس کے گھر بھیجی ہوگی، پکڑ اس کی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں ومن اشبع صائما، ایک تو وہ ہے نا کسی کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، افطاری کروا دی۔ فرمایا ومن اشبع صائما، جس شخص نے کسی روزے دار کو اچھی طرح پیٹ بھر کر کھلایا، سیر کر کے کھلا دیا، آپ نے فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض، کون سا حوض ہے؟ حوض کوثر سے اللہ پاک ایسا سیراب کریں گے کہ اس سیرابی کے بعد جنت میں داخلے تک اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جس شخص نے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا اور سیر ہو کر کروایا، یہ بھی کھائیے، یہ بھی کھائیے، یہ بھی لے لیجئے، یہ بھی پی لیجئے، اس کو اچھی طریقے سے افطار کروایا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت والے دن میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا جام نصیب فرمائیں گے، ایسا اس کو سیراب کریں گے کہ جنت میں داخلے تک انسان کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اور جنت میں داخلے کے بعد تو انسان نے مشروبات پینے ہوں گے، تو انسان وہ مشروبات وہاں سے وہ انسان اس سے استفادہ کرتا رہے گا۔ تو عزیز دوستو دونوں طریقے کا معاملہ رکھ دیا، اگر اللہ پاک نے دیا ہے تو سیر ہو کر حلال مال سے لوگوں کو افطاری کروائے، اور اگر کسی کے پاس اپنے حالات کمزور ہیں تو یہ بھی راستہ دے دیا، ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک کھجور کسی کو دے دو، تھوڑا بہت دے دو کہ اس کے منہ میں، اس روزہ دار کے منہ میں افطاری چلی جائے، اور اس سے جو ہے نا انسان کو آخرت کے مسائل انسان کے حل ہو جائیں۔ تو یہ دونوں راستے اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے بتلا دیے کہ ایک سیر ہو کبھی کھلا سکتے ہو، اور اگر نہیں ہے تو تھوڑا بہت بھی کھلا دو۔ پھر آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، وہ ایسا مہینہ ہے اولُهُ رحمہ، اس کا پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ فرمایا وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور دوسرا عشرہ اس کا جو ہے درمیانی عشرہ جو ہے اس کا مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخر کا مہینہ، آخر کا جو عشرہ ہے یہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جو شخص اپنے ماتحتوں پر نرم معاملہ رکھے گا، نرمی کا معاملہ رکھے گا، میری دکان ہے، میں ایک آفس کے اندر سی ای او ہوں، میں وہاں کا ڈائریکٹر ہوں، میرے ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں، میرے ماتحت ملازمین ہیں، میں ان کے ساتھ ہلکا معاملہ رکھوں، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ رکھوں، کام ہلکا کر دوں۔ بھائی عبادت کا مہینہ ہے، یہ کام کا مہینہ اتنا نہیں ہے، کام ہوتا رہے گا، پورا سال ہوتا رہا ہے، ہم ہلکا ہاتھ رکھیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور ایسے شخص کو اللہ پاک واعتقہ من النار، اللہ پاک جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ تو عزیز دوستوں یہ پورے فضائل اور پوری جو خصوصیات رمضان مبارک کی تھیں وہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ رمضان آنے والا ہے، فضائل حاصل کرنے کے لیے کھلا میدان ہمارے پاس ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس مہینے سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک گزارش یہ عرض کرنی ہے، ہمارے اس دور میں جب رمضان مبارک آتا ہے تو مرد حضرات تو مسجد میں جڑتے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں آ کر جو ہے عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ عموماً اپنے رمضان کو جو گزارتی ہیں وہ ٹی وی پر جو لوگ آ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور جو خواتین آ کر درس دینا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ ان کے ذریعے سے اپنے رمضان کو قیمتی بنانے کا سوچ رہی ہوتی ہیں اور یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جو رمضان بہت اچھا چل رہا ہے۔ دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ انتہائی قیمتی مہینہ ہے، یہ ایک یہودیوں کی اور غیروں کی ایسی محنت ہوتی ہے کہ وہ مرد، وہ خواتین جو پورے سال فحش ڈراموں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں،
وہ جو گانا گانے والے گویے ہوتے ہیں، وہ اداکار یا گلوکار ہوتے ہیں کہ جو پورے سال وہ جو ہے نا فحاشی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور رمضان مبارک میں ان کو لا کر ٹی وی پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے رمضان ایک رسمی سی چیز ہے. ان کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی داڑھی آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ خواتین جو پورے سال گلوکاری کر رہی ہوتی ہیں، دوپٹہ باندھ کے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ حضور کی موضوع من گھڑت روایات اور واقعات سناتی ہیں. اور یہ جو ہمارے گھر کی سادہ سی خواتین ہوتی ہیں، وہ ان کی باتوں کو سنتی ہیں اور ان پر ان کے آنسو بھی بہ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہمارا رمضان بڑا قیمتی بندہ ہے. عزیز دوستوں، گھر کی خواتین کو اس بات کا پابند کریں کہ اپنے رمضان کو اس ٹی وی کے ساتھ، اس ٹی وی اینکروں کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑیں. وہ لوگ جو پورے سال وہ ڈراموں میں کام کرتے ہیں، وہ رمضان میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے. ہم نے اپنی عبادات کو اپنے بڑوں سے پوچھ کر کرنا ہوگا. ہم نے ٹی وی کے ذریعے سے اپنے رمضان کو نہیں گزارنا ہوگا. کیا کرنا ہے؟ خواتین کو یہ بتائیں، 5 وقت کی نماز وہ جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں، اللہ کے آگے رونے دھونے کا اہتمام کریں، افطاری کے وقت میں دسترخوان پہ بیٹھ کر اللہ پاک سے روئیں دھوئیں، اللہ سے مانگیں. یہ چیزیں کریں، انشاءاللہ رمضان اچھا گزر جائے گا. وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر وہ واقعات اور وہ قصے سننا اور اس طریقے کی باتیں سننا جن کی نہ کوئی اصل ہے نہ کوئی نقل ہے، وہ رمضان کے بعد آپ کو کسی اور حالت میں نظر آئیں گے. رمضان کے سے پہلے کسی اور حالت میں تھے اور پورا کا پورا رمضان تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے خواتین کو اس چیز کی جو ہے نا وہ آگاہی دینا اور اس چیز کو ان کو سمجھانا تاکہ رمضان خواتین کا بھی قیمتی بنے. گھر کی خواتین ہماری خواتین ہیں، وہ کامیاب ہوں گی، ان کے اندر دینداری آئے گی، ہمارے گھر میں دینداری آئے گی اور اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ہر مسجد کے اندر ماہ مبارک کے اندر چند ترتیبات ہوتی ہیں. ہماری مسجد میں رمضان مبارک کے حوالے سے جو ترتیبات ہیں وہ ہم ذکر کر دیتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم ترغیبی گفتگو کریں گے اور رمضان کے حوالے سے جو اصلاحی گفتگو ہوتی ہے انشاءاللہ وہ کی جائے گی. ظہر کی نماز کے بعد ہم روزے کے مسائل انشاءاللہ ذکر کریں گے اور عصر کی نماز کے بعد زکوٰۃ کے مسائل، اسی طریقے سے تراویح کے مسائل، صدقۃ الفطر کے مسائل. ان دنوں میں لوگ بکثرت تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے حوالے سے جو مسائل ہیں، جو سجدہ تلاوت کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے. عشاء کے بعد انشاءاللہ تراویح اور تراویح کے بعد وہ قرآن پاک کا حصہ جو تراویح میں پڑھا گیا ہے اس کا خلاصہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی تاکہ معلوم چلے کہ ہم نے آج جو 1 پارہ، جو 1.25 پارہ، یہ جو 1.5 پارہ یہ جو سنا ہے، اس میں اللہ پاک فرما کیا رہے ہیں، اللہ پاک کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس خلاصے کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ چیز سمجھ میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رمضان کے لیے غیر معمولی تیار ہونے کی اور اس کو غیر معمولی وصول کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا